بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ پر چلنا چاہو تو زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف راستہ دریافت کرنا چاہیے۔ اللہ تو موجود ہے، حسن نیت سے چلنے والے کے لیے اللہ انتظام فرما دیتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آدمی آپ کی رہنمائی کرے گا، وگرنہ جھوٹا مرید ہر بار پیر کو جھوٹا کہہ کے غائب ہوتا جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر کرو اور صادق ہو کر سفر کرو۔ آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے۔ پیر واصف علی واصف کہتے ہیں بس موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے؟ آپ کا اپنا اللہ ہے، نیت صاف ہے تو تمہیں کون پیر روک سکتا ہے؟ جس آدمی کی نیت صاف ہے اور اللہ کے لیے نیت صاف ہے تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جس کی نیت اللہ کے ساتھ بھی صاف نہیں ہے اس کا کوئی پیر ساتھ نہیں دے سکتا۔ اذان بھی وہی کہے جس کی اذان میں گداز ہو، ورنہ جس شخص کا جھگڑا ہو محلے داروں کے ساتھ وہ اذان کیا کہے گا؟ اس لیے مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں محبت ہو، رواداری ہو۔ اس نے سب کو بلانا ہے، اس لیے خدائی آواز بناؤ اور ہر ایک کے ساتھ خدائی رشتہ ہونا چاہیے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ تم نعمتوں کے ذریعے نیکیاں خرید سکتے ہو، یعنی جو اللہ نے تم پر آسانیاں کی ہیں ان کے ذریعے غریبوں کے ساتھ نیکی کرو۔ صرف بزرگوں کی یاد بنانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے آخرت خراب مت کرو۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخواں پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔